شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا کبھی سوچا ہے وہ لمحہ کیسا تھا جب آسمان اور زمین کے دروازے ایک ساتھ کھل گئے، جب پانی حکم الہی بن کر ہر طرف پھیل گیا، جب ایک باپ کشتی کے کنارے کھڑا اپنے بیٹے کو آخری بار پکار رہا تھا اور وقت فیصلہ سنانے والا تھا۔ یہ صرف ایک طوفان نہیں تھا، یہ ایمان اور انکار کے درمیان آخری لکیر تھی۔ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور پانی کا وہ واقعہ جس نے تاریخ انسانیت کا رخ بدل دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بار بار دہرایا گیا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں، یہ صبر، دعوت، آزمائش اور انجام کی مکمل تصویر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد پہلے عظیم رسول جنہیں ایک مکمل قوم کی طرف بھیجا گیا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کی دعوت میں وقت نہیں، استقامت دیکھی جاتی ہے۔ آج ہم اس واقعے کو ایک دستاویزی انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہی واقعات جیسا کہ قرآن اور مستند اسلامی تاریخ نے بیان کیے۔ زمین پر وقت گزرتا گیا، انسانوں میں شرک پھیلنے لگا، نیک لوگ گزر گئے، ان کی یادگاریں بت بن گئیں۔ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ نام کبھی نیکی کی علامت تھے، اب عبادت کا مرکز بن چکے تھے۔ اسی اندھیرے میں اللہ نے ایک نور بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام۔ سادہ لہجہ، مضبوط ایمان اور بے مثال صبر۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، چھپ کر بھی، علانیہ بھی، 950 سال، مگر جواب میں تمسخر، انکار اور تکبر ملا۔ قوم کہتی تھی یہ تو ہم جیسا ہی انسان ہے، اگر نبی ہوتا تو فرشتہ ہوتا، ہم تمہارے پیروکار نہیں بنیں گے۔ نوح علیہ السلام کا دل دکھتا تھا، مگر زبان پر بد دعا نہیں، دعوت رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، قوم کی ضد بڑھتی گئی، حق واضح تھا مگر دل بند تھے۔ آخرکار نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور فریاد کی، نہ غصے میں، نہ انتقام میں، بلکہ انصاف کی التجا کے ساتھ۔ اللہ کا حکم آیا، ایک ایسا حکم جو عقل سے نہیں وحی سے سمجھا جا سکتا تھا۔ کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں۔ خشک زمین، دور دور تک پانی نہیں اور درمیان میں ایک عظیم کشتی کی تعمیر۔ قوم ہنسی، طنز کے تیر چلائے گئے، اب نبی نہیں رہے بڑھئی بن گئے ہیں۔ نوح علیہ السلام خاموشی سے کام کرتے رہے، ہر لکڑی کا ٹکڑا ایک گواہی تھا، ہر کیل آنے والے انجام کا اعلان تھا۔ پھر وہ دن آیا جب زمین نے ابلنا شروع کیا، تنور سے پانی پھوٹ پڑا، یہ نشانی تھی اللہ کا حکم پورا ہونے لگا۔ ہر جانور کا ایک جوڑا، اہل ایمان، اور وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ آسمان سے بارش نہیں، سیلاب نازل ہو رہا تھا، زمین سے پانی نہیں، عذاب ابل رہا تھا۔ پانی چڑھتا گیا، پہاڑ بونے ہوتے گئے، انسانوں کی چیخیں خاموش ہوتی گئیں۔ اسی ہجوم میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، کنعان، جو ایمان سے خالی تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ جواب آیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ یہ باپ کی پکار تھی اور بیٹے کا انکار۔ پانی کی ایک بلند موج آئی، باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یہ میرا بیٹا ہے۔ جواب آیا، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، اس کا عمل درست نہیں۔ یہ لمحہ سخت تھا، ایک نبی کے لیے بھی، لیکن عدل الہی رشتوں سے بلند ہے۔ کشتی موجوں پر تیرتی رہی، مہینوں تک، دن، رات، خوف، خاموشی۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان رک جا۔ پانی اترنے لگا، کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ خاموشی، زندگی کا نیا آغاز۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین نے ایک نئی تاریخ دیکھی۔ کشتی کا دروازہ کھلا،
नूह अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, शुक्र का सजदा। एक नबी जिसने सब कुछ कुर्बान किया, बेटा, कौम, इज्जत, मगर ईमान नहीं छोड़ा। ये सिर्फ नजात की कहानी नहीं थी, ये ऐलान था कि हक आखिरकार गालिब आता है, चाहे वक्त लगे, चाहे कुर्बानी देनी पड़े। पानी गवाह था, पहाड़ गवाह थे, और तारीख ने इसे महफूज कर लिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया हमें ये सिखाता है कि दावत का काम फौरी नतीजा नहीं मांगता, बल्कि सब्र मांगता है। ये भी सिखाता है कि नसब, रिश्ता और दुनियावी सहारे अल्लाह के फैसले के सामने बेमानी हैं। आज का इंसान भी अपनी अपनी किश्ती तलाश कर रहा है, कभी दौलत में, कभी ताकत में, कभी पहाड़ों जैसे सहारों में, मगर असल नजात सिर्फ एक है, अल्लाह की इताअत और उसके भेजे हुए रास्ते पर चलना। ये वाकया हमें खबरदार करता है और उम्मीद भी देता है, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करे वो तूफानों में भी बचा लिया जाता है।